علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. کل اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی شرح ایک حد تک ہم لوگ کر چکے تھے. بات آ کر کے ہماری یہاں رکی تھی کہ کیا کوئی آدمی وقت نہیں میں، یعنی وہ وقت جس میں نماز پڑھنے سے ہم کو روکا گیا ہے، اس میں اگر مسجد میں جاتا ہے یا اس وقت وہ وضو کرتا ہے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں کیا وہ یہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اور اگر نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا، کھڑا رہے گا؟ یہ ہم لوگوں کو جاننا تھا. اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ کچھ اپنے طرف اپنی کوشش کر کے آئیے گا. کوئی کسی نے کچھ پڑھا ہے جی اس پر؟ جی استاد. جی شیخ پڑھے. اچھی بات ہے. رکیے، پہلے ریکارڈنگ آف کر دیجئے. جو پڑھے ہیں آپ لوگ ذرا سزوں کے پڑھنے سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتوں میں ہم کو روکا ہے. 5 وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی نفل نماز نہ پڑھے. یہ 5 وقت کون کون ہے جی؟ پہلے اس کو طے کر لیتے ہیں. تو کہا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ایک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور کن کا مائک ہے وہ؟ اسی طریقے سے عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. ٹھیک ہے. کتنا وقت ہوا؟ پورا ملا کتنا ہوا جی؟ 3. ہم نے کہا کہ 5. پھر کیسے ہوگا؟ اور 2 کہاں گیا؟ بولیے. شیخ ایک مغرب کے بعد شاید مغرب عشاء کے بیچ. ہاں مغرب عشاء کے بیچ کہاں ہے؟ ہاں جی، کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انہی تینوں وقتوں میں نا 2 وقت بھی داخل ہے. کون کون؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تم میں کا کوئی آدمی سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھے اور غروب ہوتے وقت بھی نماز نہ پڑھے. اس لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کفار کے عبادت کا وقت ہے، اور وہ اس وقت سجدہ کرتے ہیں اس کو، اور وہاں پہ شیطان جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، خوش ہوتا ہے وہ. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی کی روایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا. وَأَن نُقْبِرُ فِيهَا مَوْتَانَا. اس میں ہم اپنے جنازوں کو بھی دفن نہ کریں. کب کب؟ کَحِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. جب سورج ایک دم طلوع ہونے کے وقت ہو، اس کی ٹکیا جو ہے سورج کی وہ نکل رہی ہو، طلوع ہو رہی ہو، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، پورے طور پہ طلوع ہو جائے. وحین یقوم قائم الظہیرہ. اور جب سورج ایک دم سر کے اوپر ہو، حتی تمیل الشمس. یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، جس کو زوال کہتے ہیں. وحین تضیف الشمس للغروب. اور جب سورج ڈوبنے کے لیے تیار ہو پورے طور پہ، یہاں تک کہ ڈوب جائے. کتنا وقت ہوا یہ؟ بولیے. بولتے نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے. کتنے تک وقت ہوا جی؟ 3 سچ بولنا چاہ رہے ہیں، مائک آف رہا ہے. اچھا، بار بار بولنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو مائک آف کریں گے نہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں احتیاط کرتے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہے مائک ہمارا کھلا، بھی آواز آ رہی تھی باہر سے کہیں سے. وہ نہیں کیجئے جی نا. جی
جی جی यहाँ पे बस कोई ऐसा कर देते हैं. हाँ, तो क्या कहा, ये 3 वक्त हुआ, और 2 वक्त इसी में ऐड कीजिए, फजर के बाद और इशा असर के बाद। फजर पढ़ ले कोई आदमी तो उसके बाद नमाज पढ़ने से मना किया गया, और असर पढ़ ले कोई आदमी तो उसके बाद नमाज पढ़ने से मना किया गया। ठीक है, पूरा मिला के कितना हुआ जी? 5 हो गए. 8। इसमें से 2 वक्त जो है ना वो मुअस्सा है। मुअस्सा माने लंबा, जैसे असर से लेकर के सूरज के डूबने के करीब होने तक, ये बहुत लंबा वक्त है। मिसाल के तौर पे आजकल असर की जमात मसाजिद में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 बजे है, हो सकता है कहीं 4:15 भी हो, एक मिसाल दे रहा हूँ। 4 बजे जब आप असर पढ़ लेते हैं तो मगरिब की यानी 4 बजे से लेके 4:15 में समझिए असर पढ़ के आप फारिग हो गए, 15 मिनट में फारिग हो गए आप। 4:15 बजे से लेकर के सूरज गुरूब होने के करीब कब हो रहा है, तो 5:35 6:35 पे सूरज गुरूब हो रहा है, 6:35 पे। तो 4:15 से लेकर के 6:30 तक कितना वक्त है अभी? 2 घंटे. कितना वक्त है जी कुल? 2 घंटे, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट का जो वक्त है इसमें हमको नमाज नहीं पढ़नी है। तो इसी ये जो इतना लंबा वक्त है ना, इसको क्या कहते हैं? वक्त मुवस्सा। क्या कहते हैं? वक्त मुअस्सा. हाँ, मुवस्सा माने वसी, वसी माने लंबा, है ना, वसी माने लंबा, लंबा वक्त है ये। ठीक है, और एक वक्त है वक्त मुज़य्यक। मुज़य्यक कहते हैं तंग वक्त को। और वो तंग वक्त क्या है? जब सूरज यानी 6:30 पे जब सूरज डूबने के एकदम करीब हो गया और अब डूबना ही चाहता है, अब यहां से लेकर के ये वक्त मुज़य्यक है, ये तंगी का वक्त है। और इसमें खास तौर पे मना किया, कहा कि शैतान वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये कुफ्फार के इबादत का वक्त है, उस वक्त ये लोग इबादत करते हैं। सूरज तुलू होने वक्त भी करते हैं जैसे आजकल आप देखते होंगे, और सूरज के डूबने के वक्त भी कुछ लोग करते हैं। तो ये दोनों कुफ्फार के नमाज का वक्त है, ये नमाज का कह रहे हैं, इबादत का वक्त है। एक सेकंड आप लोग रहिए, हम आते हैं वापस। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, बाहर है। तो ये 3 वक्तों का यहाँ पे जो तस्करा हुआ, उसमें से चौथा और 5वां वक्त भी है। कब है? ये वक्त मुवस्सा को अगर अलग आप कर दें तो बाकी जो वक्त बचता है वो मुज़य्यक है। तो दोनों में मामला अलग है। दोनों में आप देखिएगा, यहाँ जो हदीस हमने पढ़ी उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर बाद का और फजर बाद का तस्करा नहीं किया। इसमें सिर्फ कहा कि सूरज के तुलू होते वक्त, सूरज के डूबते वक्त, और इसी तरीके से जवाल से कबल नमाज न पढ़ो। ये 3 वक्त में बताया। और इसमें सिर्फ वही नहीं कहा कि नमाज ना पढ़ो, बल्कि मना किया अपने मुर्दों को दफन भी ना करो, अपने मुर्दों को इस वक्त में दफन भी मत करो। और ये वक्त कितना है? बहुत कलील है, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का वक्त होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर उतना देर कोई आदमी रुक जाए तो उसमें कोई हरज की बात नहीं होती है। बताने का मतलब ये हुआ कि 5 वक्त जो मनही है ना, मनही अनहु है, जिसमें नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है, सबका मामला एक जैसा नहीं है, सबका मामला एक जैसा नहीं है। वो नमाजें जो फर्ज नमाज है और इंसान की छूटी हुई है, तो इस वक्त में वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? तो इस सिलसिले में राजिह कौल ये है कि अगर कोई आदमी फजर में सो गया और पूरी कोशिश किया था, पूरा इंतजाम किया था, लेकिन नहीं जग सका, तो ऐसी सूरत में वो उस आदमी की आंख खुली इस हाल में कि अब सूरज तुलू होने वाला है, तो क्या करेगा? वो इंतजार करेगा। हाँ जी, नहीं, वो उठते ही पढ़ लेगा। उठते ही अपनी जरूरत पूरी करेगा, वजू वगैरह बनाने में जो वक्त लगे उसको वो वक्त लगाएगा, और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो जाएगा। तो पता ये चला कि वो नमाज जो छूटे हुए हों उसकी कज़ा के लिए मनही अन्हु वक्त का एतबार नहीं किया जाएगा, कौलन वाहिदन, एक बात। ठीक है,
اس لیے کہ یہاں نفل کا ذکر ہو رہا ہے. اب نفل نمازوں میں کچھ مطلق نوافل ہیں جو عام طور پہ آدمی یوں ہی پڑھتا ہے. تو اس وقت میں مطلق نفل نہیں پڑھی جائے گی ان 5 وقتوں میں. لیکن اب وہ ان نوافل کا ذکر کرتے ہیں جو ذوات اسباب ہیں، جن کے ساتھ کچھ سبب لگے ہوئے ہیں. یہی ہمارا موضوع بحث ہے. تو وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں. فرض نماز مطلق پڑھ سکتے ہیں، ہو گیا قولاً واحداً. نفل نماز مطلق نہیں پڑھ سکتے ہیں قولاً واحداً. 2 معاملہ میں ہم لوگ ایک دم کلیئر ہو گئے، طے کر لیا. اب آئیے تیسری بات باقی رہ گئی کہ وہ نوافل جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسباب منسلک ہیں ان کو کیا کریں گے، اور وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 تحیت المسجد. یہ ذوات الاسباب ہے. کیوں؟ یہ نماز سبب کے ساتھ ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تب پڑھیں گے. تو مسجد میں داخل ہونا سبب ہے تحیت المسجد کا. اسی طرح سے طواف کی 2 رکعت نمازیں طواف کے بعد، یہ بھی سبب والی نماز ہے. یعنی جب ہم طواف مکمل کریں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز جس کے لیے اسباب ہے، جیسے خسوف شمس کی نماز، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز. ہاں، اور بعض علماء نے اس میں سجدہ تلاوت کو بھی لیا ہے. جی، سجدہ تلاوت کو بھی لیا ہے، جبکہ سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے لیکن اس کو لیا ہے، اور اس کو شامل کرنے کی کیا نوعیت ہے ابھی ہم آپ کے سامنے بات کریں گے. جمہور کہتے ہیں، جمہور ائمہ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے نا وہ مطلق ہے. ذوات اسباب بھی اس میں داخل ہیں. تو 5 وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس میں ذوات اسباب بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. کن کا مسلک ہے یہ؟ جمہور کا مسلک ہے. جمہور مانے اکثر علماء، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا مسلک اس سلسلے میں یہی ہے. ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق طور پہ پڑھ سکتے ہیں. ایک کہا کہ مطلق طور پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ مطلق طور پہ پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ پھر کیا وجہ ہے، کیسے دونوں قول کے درمیان توفیق ہوگی؟ تو یہ کہتے ہیں ایک فقہی بحث ہے، اصولی بحث، وہ اگر ہم آپ کے سامنے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. عموم اور خصوص کی بحث ہے اس میں. لیکن مثال کے طور پہ جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع کیا ہے اس حدیث کے اندر ایکسٹرا زور ہے. نہیں کے اندر زور اور نہیں کے اندر قوت زیادہ ہے بنسبت امر کے. اس کو سمجھیں ہیں جی؟ یہ پتا ہے کہ نہیں میں کیسے زور زیادہ ہے اور امر میں کم ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کوئی بولیے تو. ہاں، آواز جا رہی میری؟ نہیں سمجھ میں روشن. کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس کے نہیں میں زور کیسا ہے، کیسا پتا چلے، نہیں سمجھ میں آیا. ہاں، دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے، ایک مثال دے رہے ہیں، لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، اور اللہ نے کہا بھی ہے نہیں پینا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا شراب نہ پیو کا؟ اللہ نے منع فرما دیا، حرام. حرام ہے. اور حرام ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے مرنے تک شراب کا ایک قطرہ بھی آپ کو اپنے منہ میں نہیں ڈالنا ہے. یہی مطلب ہوا نا؟ جی. ہاں. اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی کبھی پی لیا ایک مرتبہ تو کیا وہ اس نہیں کو عمل کرنے والا ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا. نہیں ہوا. بس سمجھ گیا آپ.
اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کوئی کام کرو، کوئی کام کرو، تو آپ اگر ایک مرتبہ وہ کام کر دیتے ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہو گیا. مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز پڑھنی ہے ہم کو، ہم نے ظہر کی نماز آج پڑھ دی، پھر ہم کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ نہیں. نہیں سر. شراب میں کیا یہ معاملہ ہے کہ صبح میں نہیں پیے ہیں تو شام میں پی سکتے ہیں، شام میں نہیں پیے تو مغرب میں پی سکتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں نہیں. سر. اچھی بات ہے۔ آرڈر جہاں پہ آیا، یعنی نماز پڑھنے کا آرڈر آیا اگر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے پاس طاقت ہے تو پڑھو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے، ہم نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے، کمر میں درد ہے یا گھٹنے میں درد ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور ہے ہمارا، تو کیا حکم شریعت کا آئے گا کہ تم بیٹھ جاؤ؟ یہ حکم آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. کوئی کہے کہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں بھائی، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے پاس، تو شریعت اور آسان کر دے گی آپ کے لیے، کیا کہے گی؟ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ. ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ جی. پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس، تو شریعت اور آسان کر دے گی آپ کے لیے، کہے گی کہ اشارے سے پڑھ لو، ہے یا نہیں؟ ہے. تو یہ سارے جو چھوٹ آپ کو مل رہے ہیں، یہ امر میں مل رہے ہیں یا نہیں میں مل رہے ہیں؟ امر میں امر میں مل رہا ہے. اب اسی کو اپوزٹ کیجئے، الٹ دیجئے۔ اللہ نے کہا شراب نہ، تو کوئی آدمی یہ کہے والعیاذ باللہ کہ یار ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے، لیکن ایک گلاس پینے سے ہم کو نشہ آتا ہے، ہم آدھا گلاس پیئیں گے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں. کوئی کہے گا کہ ہم دن بھر میں ایک پیکٹ سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں پیئیں گے، دو پیئیں گے، ایک صبح میں پیئیں گے، ایک شام میں پیئیں گے، تو کیا کہیے گا چلو تمہاری اتنی ہی طاقت ہے، اتنے پہ عمل کر لو؟ نہیں. زور زیادہ ہوا، امر میں کہ نہیں میں؟ نہیں میں. ہاں، یہ بتانا ہم چاہتے ہیں۔ ابھی آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. اگر نہیں آ گئی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو اگر اللہ نے منع کیا ہے تو، اور زندگی بھر چھوڑو، زندگی بھر چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر، لوگوں اگر میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، جتنی تم کو طاقت ہے اتنی بھر کر لو۔ کسی کام کے کرنے کا اگر حکم دے تو جتنا طاقت ہے، جتنا سکتے ہو تم اتنا کر لو۔ طاقت کی بات ہم بتا دیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیے، آپ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ لیجئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے مال، 500 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، 100 روپیہ دے دیجئے، اتنا نہیں دے سکتے ہیں 10 روپیہ دے دیجئے، 1 روپیہ دے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اسی کو نہیں کے باب میں لے کر جائیں گے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ شراب کی وہ مقدار جتنا میں نشہ نہ آئے، یعنی 2 ڈھکن اگر ہم سیرپ کے طرح سے، کھانسی کے سیرپ کی طرح سے پی لیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیا نہیں جائز نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا. قطرہ تک، ایک قطرہ بھی زبان میں اتارنا اور رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا، اس کا حرام ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں امر کے مقابلے میں زور زیادہ ہے، تو جمہور کہتے ہیں کہ چونکہ نہیں میں زور زیادہ ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے حضر کو مقدم کیا جائے، نہیں کو مقدم کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دلیل آ گئی سمجھ میں جمہور کی؟ جی استاد آ گئے. ہاں۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو ضرور کیا ہے، لیکن منع کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو اس نے خاص کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا کہ یہ نماز جیسے ذوات اسباب والی ہوئی، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ذوات اسباب والی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا جو جمہور کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ جو جمہور کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس مسئلے میں راجح قول ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ راجح قول مسئلے میں یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو رہا ہے کہ جو وقت موسع ہے، موسع مانے عصر کے نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، جیسا کہ بتلایا 4:15 میں عصر کی نماز ختم ہو گئی مسجد میں، اب آ رہا ہے مسجد میں، اور کب آ رہا ہے؟ یعنی 6:30 سے پہلے پہلے آ رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب کیا کرے گا؟ تو راجح بات یہ ہے کہ وہ تحیت المسجد پڑھے گا اور اس کے بعد بیٹھے گا. لیکن ایک آدمی 6:30 کے بعد آ رہا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے مغرب کی، آ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ یہ ہے مسئلہ. تو علماء کہتے ہیں، اور اس میں راجح بات یہی ہے کہ چونکہ یہ وقت مضیق ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عقبہ ابن عامر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت نہیں پڑھے گا، اگرچہ جب ذوات اسباب ہی کیوں نہ ہو، نہیں پڑھے گا. کیا کرے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کھڑا رہے گا مسجد میں آ کر کے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جائے گا. زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی نے اس وقت میں منع کیا ہے، سیدھی سی بات. تو اسی کی بات مان رہے ہیں ہم، کہاں اپنی بات مان رہے ہیں؟ انہوں نے ہی کہا ہے کہ پڑھنا ہے نماز مسجد میں داخل ہونے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہی روکا ہے کہ اس وقت میں نماز تم کو نہیں پڑھنا ہے. تو اگر وقت مضیق ہے، سورج ایک دم ڈوبنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت آپ نہیں پڑھیے. اسی طرح سے سورج ایک دم فجر کے بعد کوئی آدمی داخل ہوا، اب آج کل فجر کی نماز ہو رہی ہے 4:35 پہ مثال کے طور پر، اور سورج طلوع ہونے کا وقت ہے 6 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب 4:35 سے لے کے 6 بجے کا جو وقت ہے، اس درمیان میں اگر 5:50 کے پہلے پہلے کوئی آدمی آتا ہے مسجد میں، تو آپ کہیے کہ پڑھو بھائی. فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے، ذوات اسباب کی. پڑھو، پڑھ سکتا ہے وہ آدمی، اس لیے کہ وقت یہاں پہ موسع ہے. لیکن جیسے سورج طلوع ہونے لگا اور سورج کی ٹکیا نکلنا چاہتی ہے، اب طلوع ہونا چاہتی ہے، ایسی صورت میں اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے. تو اگر مسجد میں آیا تو کیا کہیے گا؟ بیٹھ جائے گا، کھڑا رہے گا؟ کہیے گا اگر چاہتا ہے بیٹھنا تو بیٹھ جائے، کھڑا رہنا چاہتا ہے تو کھڑا رہے. لیکن اگر بیٹھ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے انہوں نے ہی نماز پڑھنے سے اس وقت میں روکا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہی توجیہ ہے جی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا فجر کے نماز کے بعد خانہ کعبہ کا، اور اس کے بعد مکے سے آپ نکل گئے، مدینہ جا رہے تھے. 2 رکعت نہیں پڑھی نماز، نکل گئے. جب وادی ذی طوا میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی. پوچھا کہ یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ طواف کی نماز میری باقی تھی، اس وجہ سے ہم پڑھے. تو گویا علماء یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ وادی ذی طوا میں اس وجہ سے نماز حضرت عمر بن خطاب نے طواف کی ادا کی کہ وہ سورج کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے تھے، سورج کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے تھے. تو یہی مسلک جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سمجھ میں آتا ہے، لہذا یہی بات اس سلسلے میں زیادہ ٹھیک سمجھ میں آتی ہے نا. عقبہ ابن عامر کی روایت کے اندر جو ایکسٹرا ہے اس میں یہی ہے، ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، 3 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ہم اس میں نماز ادا کریں، او نخبر فیہن موتانا، کہ اس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کریں. اور یہ 3 وقت جو ہیں یہ بہت کراہت کے ہیں، اور دونوں وقتوں میں اور سورج کے غروب ہونے وقت کی حکمت بتائی گئی. لیکن یہ جو حکمت ہے زوال کے وقت، تو زوال کے وقت میں کیوں منع کیا گیا جی؟ کوئی بتائیے. یعنی زوال سے پہلے کا وقت ہے، نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک استثنائی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ زوال کے وقت کا جو اعتبار ہے نا، وہ جمعہ کے دن نہیں ہوگا، جمعہ کے دن نہیں ہوگا. جمعہ کے دن جس وقت بھی آدمی مسجد میں جائے اور جتنا چاہے اتنا نفل پڑھ سکتا ہے، زوال کے وقت رکے گا بول کے کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ مسجد میں جمعہ کے دن اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات درست نہیں ہے، وہ بات درست نہیں ہے. زوال کے وقت بھی جمعہ کے دن نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہا کہ جہنم کے بھڑکانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جمعہ کے دن نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
اسی طرح سے اب ایک مسئلہ رہ گیا سجدہ تلاوت کا. سجدہ تلاوت اب سب کو معلوم ہے کہ سجدہ صرف سجدہ جو ہے وہ نماز نہیں ہے. صرف سجدہ جو ہے نماز نہیں ہے، اور یہاں نماز سے منع کیا گیا. لیکن بعض علماء جو حذاق علماء ہیں، محققین، وہ کہتے ہیں کہ بھائی غیروں سے مشابہت عبادت میں کس بات کی ہوتی ہے؟ اس وقت یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور یہاں پہ سجدہ ہی کی بات ہو رہی ہے، تو مشابہت کی بات تو پھر بھی ہے. تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت کرنے سے بھی اگر آدمی رک جائے اوقات مضیق میں، سورج کے ڈوبنے وقت، سورج کے طلوع ہونے وقت اور زوال کے وقت، تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. یہی بات ہم کو زیادہ صحیح لگتی ہے دلائل کی روشنی میں. واللہ اعلم بالصواب. چلیے